بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں تاریخ ختم نبوت 1974 کے حوالے سے اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے جو تاریخی فیصلہ کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس سلسلے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو اور بھائیو، 1974 کی ختم نبوت کی تحریک کا آغاز 29 مئی 1974 سے ہوا، جب نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانی غنڈہ گردی کے شکار ہوئے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ان جاننثاروں نے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزندوں نے قادیانی غنڈہ گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے 29 مئی 1974 سے تحریک تحفظ ختم نبوت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی قیادت کی اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے مسلمان وہ ختم نبوت کی چتری کے تلے جمع ہوئے اور امت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تحریک جنگل میں آگ کی طرح کامیاب کرائی گئی اور تمام مکاتب فکر پر ایک مشترکہ پلیٹ فارم مجلس ختم نبوت کے نام سے تشکیل دیا گیا، اور اس مجلس ختم نبوت کی پلیٹ فارم سے پارلیمنٹ میں باقاعدہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے یہ قرارداد پیش کیا۔ پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین ملت جو اس وقت پارلیمنٹ کے ممبران تھے، انہوں نے ان پر دستخط کیے، اور یوں پارلیمنٹ میں اس بحث پر آغاز کیا گیا۔ مرزا ناصر جو اس وقت قادیانیوں کا سربراہ تھا، اسے باقاعدہ پارلیمنٹ مدعو کیا گیا اور اسے اظہار ما فی الضمیر کا پورا موقع دیا گیا، اور اسے اگرچہ وہ پاکستانی پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی پارلیمنٹ کا ممبر ہی نہیں ہوتا وہ وہاں بات نہیں کر سکتا، لیکن مرزا ناصر کو وہاں گفتگو کا پورا موقع دیا گیا۔ مسلمانوں کی وکالت کے لیے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا نام تجویز کیا گیا تھا، لیکن مفتی صاحب کو جو کہ اس وقت قائد حزب اختلاف بھی تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ براہ راست مرزا ناصر سے کوئی سوال نہیں کریں گے، بلکہ آپ سوال لکھ کر کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کو دیں گے اور وہ مرزا ناصر پر سوال کرے گا۔ چنانچہ 13 دن مباحثہ ہوا اور اس میں قادیانیوں کی کتابیں وہاں پارلیمنٹ میں پہنچائی گئی، قادیانیوں کی کتابوں سے حوالے پیش کیے گئے، ہر کتاب کی اور ہر حوالے کی مرزا ناصر سے تصدیق کرائی گئی۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو پیش کی جا رہی ہے ہماری ہی کتاب ہے اور اس میں جو عبارت ہے یہ بھی ہماری ہے۔ ان عبارات کی روشنی میں مسلمانوں نے قادیانیوں سے پوچھا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خود کو محمد رسول اللہ قرار دیا، نعوذ باللہ، اور تذکرہ جو قادیانیوں کی کتاب ہے جسے وہ وحی کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے وہ جہنمی ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر روحانی خزائن جلد نمبر 5 پیش کی گئی اور اس میں یہ حوالہ بتایا گیا کہ یہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے اور میری کتابوں سے نفع حاصل نہیں کرتے وہ سب کے سب نعوذ باللہ کنجریوں کی اولاد ہیں، ذریۃ البغایا الفاظ ہیں۔ یہ عبارات پیش کی گئیں۔ 13 دن مباحثہ ہوا اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور یہ فیصلہ کثرت رائے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا بلکہ فریق مخالف کو سنا گیا۔ اس کا موقف باقاعدہ پارلیمنٹ کے تمام ارکان نے سنا، اور اس کا موقف سننے کے بعد تمام ارکان پارلیمنٹ اس کے نتیجے پر پہنچے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں، یہ لوگ مسلمانوں سے الگ ایک فرقہ ہے۔ چنانچہ 7 ستمبر کو پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس سلسلے میں
میری ایک گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کے حوالے سے، بلکہ اکثر علاقوں میں فرقہ واریت کے حوالے سے ایسے جذبات پائے جاتے ہیں، مسلکی اختلافات کے حوالے سے ایسے جذبات پائے جاتے ہیں کہ ختم نبوت کی اس تحریک اور اتنی بڑی کامیابی کا کریڈٹ ہر کوئی خود لینے کے لیے تیار ہے کہ یہ ہم ہی نے کیا ہے، اور اس ضمن میں دوسرے مسالک کے لوگوں پر وہ انہیں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بات یاد رہے کہ 1974 کی ختم نبوت تحریک ہو یا 1953 کی ختم نبوت کی تحریک، یا آنے والے دنوں میں ختم نبوت کے حوالے سے جو چیلنج پیش ہیں اور ہم ان کا جو مقابلہ کریں گے، یہ مقابلہ امت نے امت بن کر کیا ہے۔ یہ کسی مسلک اور کسی فرقے کے پلیٹ فارم سے یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوبندی بن کر ختم نبوت کا یہ تحریک نہیں چلا سکتا، بریلوی رہ کر، اہل حدیث رہ کر اس طرح اپنے مسالک کے پلیٹ فارم سے ہم یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں سب کو امت بننا پڑے گا۔ اور علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث بننے کی بجائے ہمیں علماء اسلام بن کر، علماء امت بن کر اس پلیٹ فارم پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم بہترین خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنے بھی مسلمان ہیں، حنفی، شافعی، مالکی وغیرہ، سب سے میری یہ گزارش ہے کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایک ہوں گے، ایک ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک کلیدی کردار ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔